السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر آدمی نے اپنے ڈرائیور کو ہمیشہ حقیر سمجھتا اور اسے اپنے گھر کے برتنوں میں پانی پینے کی اجازت بھی نہ دیتا۔ ڈرائیور کا بیٹا وہیں گیراج میں پڑتا رہتا۔ 20 سال بعد امیر آدمی کو ایک نایاب بیماری ہو جاتی ہے جس کا علاج شہر کے صرف ایک ہی اسپیشلسٹ سرجن کے پاس ہے۔ آپریشن تھیٹر میں جب ڈاکٹر ماسک ہٹاتا ہے تو وہ اسی ڈرائیور کا بیٹا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسے پہچان لیتا ہے لیکن بدلہ لینے کے بجائے انتہائی عزت سے اس کا علاج کرتا ہے۔ امیر آدمی کو ہوش آنے پر جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی جان اس لڑکے نے بچائی ہے جسے وہ اچھوت سمجھتا تھا تو وہ فضا میں موجود ہوا کے گرم تھپیڑے کسی نادیدہ اور بے رحم دشمن کے کوڑوں کی طرح ہر زیرو کے جسم کو جھلسائے دے رہے تھے۔ پرندے بھی اس کی آمد خیز اور جان لیوا گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کی گھنی شاخوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، مگر شہر کے سب سے مہنگے اور پوش علاقے میں واقع سیٹھ وقار کا عالیشان اور فلک بوس بنگلہ اس بیرونی تپش سے بالکل محفوظ اور بے نیاز کھڑا تھا، جہاں کی اونچی دیواریں اور جدید ترین سینٹرل ایئر کنڈیشننگ سسٹم نے گرمی کی شدت کو باہر ہی روک رکھا تھا۔ بنگلے کے اندر کا ماحول کسی پرفضا مقام کی طرح ٹھنڈا، معطر اور پرسکون تھا۔ دیواروں پر لگی ہوئی نایاب اور مہنگی پینٹنگز سیٹھ وقار کے اعلیٰ ذوق، خاندانی وجاہت اور بے پناہ دولت کی غمازی کر رہی تھیں، لیکن اس مصنوعی ٹھنڈک اور پرتائی سکون سے محض چند گز کے فاصلے پر اسی بنگلے کے پچھواڑے میں موجود ڈرائیورز کوارٹر اور گیراج کا منظر کسی دوزخ سے کم نہیں تھا، جہاں زندگی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ ٹین کی چھت والا وہ چھوٹا سا خستہ حال کمرہ بھٹی کی طرح تپ رہا تھا، جہاں سیٹھ وقار کا وفادار اور پرانا ڈرائیور رحمت اور اس کا 10 سالہ بیٹا ازلان رہائش پذیر تھے۔ رحمت جو پچھلے 15 سالوں سے سیٹھ وقار کی غلامی کر رہا تھا، جس کی جوانی اسی گیراج میں گھس گھس کر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، اس وقت بنگلے کے پورچ میں کھڑا سیٹھ کی چمچماتی ہوئی سیاہ گاڑی کو صاف کرنے میں مصروف تھا، اور اس کا پسینہ ندیوں کی طرح بہہ کر اس کے میلے یونیفارم کو بھگو رہا تھا، جبکہ ازلان گیراج کے ایک تاریک کونے میں بچھی ہوئی ٹوٹی ہوئی بان کی چارپائی پر بیٹھا اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی کتابوں میں گم تھا، جن کے الفاظ گرمی کی شدت سے دھندلا رہے تھے۔ گرمی کی شدت اور حبس سے ازلان کے حلق کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، اور ازلان سوکھ کر اور زبان سوکھ کر تالو سے چپک رہی تھی۔ اس نے کئی بار اپنی بلاسکٹ کی پانی کی ٹوٹی ہوئی بوتل کو الٹا کر دیکھا، مگر اس میں زندگی کی ایک بوند بھی باقی نہیں تھی جو اس کی بجھتی ہوئی پیاس کو تسکین دے سکتی۔ پیاس کی شدت سے جب برداشت سے باہر ہو گئی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگے تو وہ ہمت کر کے گیراج سے باہر نکلا اور بنگلے کے سرسبز اور وسیع و عریض لان کی طرف بڑھا، جہاں سیٹھ وقار اکثر شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پیتے تھے۔ اتفاق سے وہاں باغ میں رکھی ہوئی سفید رنگ کی نفیس میز پر ایک خوبصورت تراشدیدہ کرسٹل کا جگ اور اس کے ساتھ نفیس ترین شیشے کا گلاس رکھا تھا، جس پر ٹھنڈک کی وجہ سے شبنم کے قطرے جمے ہوئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ پانی انتہائی ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔ ازلان کی معصومیت، بچپن اور پیاس نے اس کے خوف پر غلبہ پا لیا اور وہ دبے پاؤں چوروں کی طرح اس میز کے قریب پہنچا۔ اس کی نظریں ادھر ادھر گھومی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اور جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے کانپتے ہوئے ننھے ہاتھوں سے وہ بھاری اور قیمتی کرسٹل کا گلاس اٹھایا اور جگ سے ٹھنڈا پانی انڈھیلنے لگا۔ پانی کی ٹھنڈک نے اس کے تپتے ہوئے ہاتھوں کو چھوا تو اسے ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے صحرا میں بارش ہو گئی ہو۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک گرجدار اور ہیبتناک آواز آئی، اوئے یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ سیٹھ وقار کی تھی، جو ابھی ابھی بنگلے کے ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تھے اور اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہے تھے۔ ازلان کے ہاتھ اس قدر کانپے کہ وہ قیمتی گلاس اس کی کمزور گرفت سے چھوٹ گیا اور سنگ مرمر کے سخت فرش پر گر کر ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز فضا میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی ازلان کا دل بھی کرچی کرچی ہو گیا۔ سیٹھ وقار کا سرخ و سفید چہرہ غصے کی شدت سے تمتمانے لگا۔ وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ازلان کے پاس پہنچے اور بنا کچھ سوچے سمجھے، بنا کچھ پوچھے، ایک زوردار اور بے رحم تماچا اس معصوم بچے کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج اس قدر شدید تھی کہ ازلان لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ اس کا گال سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ سیٹھ وقار کی آواز میں نفرت اور حقارت کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے انسانیت کی دھجیاں اڑا دیں۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے برتنوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم 2 ٹکے کے نوکروں کی اوقات کیا ہے؟
تم لوگ گندگی ہو، جراثیم ہو، تم جس چیز کو چھو لیتے ہو وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تمہیں 1000 بار کہا ہے کہ تمہارے لیے گراج کے پیچھے نلکا لگا ہوا ہے جہاں جانور پانی پیتے ہیں، وہاں جا کر پانی پیا کرو۔ خبردار، جو آئندہ تم نے یا تمہارے باپ نے میرے گھر کے کسی برتن، کسی کرسی یا کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا، یہ کرسٹل کا گلاس تمہارے باپ کی مہینے بھر کی تنخواہ سے بھی مہنگا تھا۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے اپنی منحوس شکل لے کر۔ اذلان، جو درد اور خوف سے سہما ہوا تھا، روتے ہوئے اٹھا اور اپنی ٹانگوں پر موجود کانچ کے ریزوں کی پرواہ کیے بغیر گیراج کی طرف بھاگا۔ اس کے گال پر سیٹھ وقار کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے، مگر اس کے دل پر جو نشان پڑا تھا وہ شاید کبھی مٹنے والا نہیں تھا۔ رحمت، جو گاڑی کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنی مجبوری اور غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا خاموش رہا۔ وہ بھاگ کر بیٹے کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں باپ بیٹا اس تپتے ہوئے گیراج میں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ رحمت نے اپنے میلے اور پسینے سے شرابور انگوٹھے سے بیٹے کے آنسو پونچھے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہماری پیاس بھی ان امیروں کی اجازت کی محتاج ہوتی ہے۔ تو دل چھوٹا نہ کر، بڑا آدمی بن، اتنا پڑھ لکھ جا کہ تجھے کسی کے جوٹے برتنوں میں پانی نہیں پینا پڑے، بلکہ دنیا تیرے ہاتھ سے پانی پینے کی تمنا کرے۔ اس دن اذلان نے اپنے ننھے اور زخمی دل میں ایک گرہ باندھ لی کہ وہ اس ذلت کا بدلہ اپنی کامیابی سے لے گا، مگر قدرت کو ابھی ان کے امتحان کی ایک اور بڑی اور کڑی قسط لینا باقی تھی، جو ان کی روح کو نچوڑ کر رکھ دینے والی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، غربت کے منحوس سائے ان کی زندگی پر مزید گہرے ہوتے گئے۔ رحمت کی بیوی اور اذلان کی ماں نفیسہ، جو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اچانک ایک جان لیوا اور پیچیدہ مرض میں مبتلا ہو گئی۔ اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور اسے فوری علاج کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے فوری آپریشن تجویز کیا، جس کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ رحمت کے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ دوائیوں اور ٹیسٹوں میں ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کے پاس سوائے اپنے مالک سیٹھ وقار کے آگے ہاتھ پھیلانے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا سیٹھ وقار سخت دل ہیں، مگر اسے امید تھی کہ انسانیت کے ناطے وہ مدد کریں گے۔ وہ رات بھی قیامت کی رات تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی اور آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس ظلم پر ماتم کر رہی ہو جو ہونے والا تھا۔ گیراج کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور نیچے چارپائی پر اذلان کی ماں درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ رحمت نے اپنی بیوی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہی تھی، اور پھر اذلان کی طرف دیکھا جو ماں کے پیر دبا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں ابھی آتا ہوں بیٹا، سیٹھ صاحب سے پیسے لے کر ابھی ہسپتال چلیں گے، تو ماں کا خیال رکھنا، ہمت نہ ہارنا۔ رحمت بارش میں بھیگتا ہوا کیچڑ میں لت پت ننگے پاؤں بنگلے کے بڑے دروازے پر پہنچا۔ اس نے گھنٹی بجائی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازے کو پیٹنے لگا۔ کافی دیر بعد ایک ملازم نے دروازہ کھولا، رحمت کو برآمدے میں کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ وقار اپنے مخملی گاؤن میں ملبوس، ہاتھ میں گرم کافی کا مگ لیے باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر شدید بیزاری تھی کہ اس بے وقت اور طوفانی رات میں کس نے ان کا سکون برباد کر دیا۔ رحمت ان کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے سیٹھ کے مخملی سلیپر کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا، سیٹھ صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں، میری بیوی مر جائے گی، وہ دم توڑ رہی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھے صرف 50,000 روپے ایڈوانس دے دیں، میں ساری زندگی آپ کی نوکری کر کے ایک ایک پیسہ چکا دوں گا، میری رگوں میں جتنا خون ہے وہ نچوڑ لیں، مگر میری بیوی کو بچا لیں، وہ میرے بچے کی ماں ہے۔ سیٹھ وقار نے حقارت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا، جیسے کسی غلیظ کیچڑ سے بچ رہے ہوں، اور انتہائی سرد مہری سے بولے، رحمت، تم لوگوں کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی؟ ابھی پچھلے مہینے عید پر نوٹ لیے تھے، تم لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، سب اڑا دیے اور اب پھر آ گئے۔ میرے پاس کوئی درخت نہیں لگا جہاں سے پیسے توڑ کر تمہیں دے دوں، اور 50,000 مذاق ہے کیا؟ جاؤ جاؤ، میرے پاس کوئی فالتو پیسہ نہیں ہے، اور اگر بیوی اتنی بیمار ہے تو سرکاری اسپتال لے جاؤ جہاں تم جیسے لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے، یہاں میرے سر پر سوار مت ہو، مجھے سونے دو۔ رحمت نے بہت منتیں کی، اس نے اپنی سالوں کی وفاداریوں کا واسطہ دیا، اس نے سیٹھ کے جوتے تک چومنے کی کوشش کی، اس نے کہا وہ تنخواہ نہیں لے گا، بس علاج کروا دے، مگر سیٹھ وقار کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان کی آنکھوں میں رحم کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔
انہوں نے چوکیدار کو بلا کر رحمت کو دھکے دے کر باہر نکلوا دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ رحمت خالی ہاتھ، ٹوٹے ہوئے دل اور بارش میں بھیگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واپس گیراج میں آیا۔ اس کے پاس اپنی بیوی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے آنسوؤں کے۔ اذلان نے باپ کے خالی ہاتھ اور جھکے ہوئے کندھے دیکھے تو اسے سب کچھ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ امیروں کے دروازے غریبوں کی لاشوں کے لیے نہیں کھلتے۔ اس رات گیراج کے ٹین کی چھت پر بارش بے رحم انداز میں برستی رہی اور نیچے چارپائی پر اذلان کی ماں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دیتی رہی۔ اس کے پاس دوا تھی نہ دعا کا کوئی وسیلہ۔ اذلان ایک ہاتھ سے ماں کا ماتھا دبا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے چھت سے ٹپکنے والے پانی کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت جب بجلی زور سے کڑکی تو اذلان کی ماں نے اذلان کا ہاتھ زور سے بھینچا، ایک زوردار ہچکی لی اور پھر اس کی آنکھیں پھترا گئیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ موت نے غربت کو عبرت ناک شکست دے دی تھی۔ اذلان اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر چیختا رہا۔ اس کی معصوم چیخیں بادلوں کی گرج میں دب گئیں، مگر اس طوفانی رات میں اس کی چیخیں سیٹھ وقار کے ساؤنڈ پروف اور گرم بیڈ روم تک نہ پہنچ سکیں، جہاں وہ سکون کی نیند سو رہے تھے۔ صبح ہوئی تو رحمت بالکل بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ ماں کے جنازے کو کندھا دیتے وقت اذلان نے مڑ کر سیٹھ وقار کے عالیشان بنگلے کی طرف دیکھا، جہاں اب بھی جنریٹر چل رہے تھے۔ زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ اس 10 سالہ بچے کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سی سرد آگ تھی، انتقام کی نہیں بلکہ کچھ کر دکھانے کی آگ۔ اس نے وہیں قبرستان کی گیلی مٹی پر اپنی ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ سیٹھ وقار کی اس نفرت اور حقارت کو مٹا کر دم لے گا۔ وہ ثابت کرے گا کہ انسان کی قیمت اس کی دولت نہیں، اس کا کردار ہوتی ہے۔ اس واقعے کے بعد رحمت اور اذلان کی زندگی کا مقصد بدل گیا۔ گھر میں اب وہ ہنسی مذاق نہیں رہا تھا، بس ایک خاموش جدوجہد تھی۔ رحمت نے خود کو کام میں جھونک دیا۔ اس نے اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا تاکہ بیٹے کو اچھے سکول میں پڑھا سکے، اور اذلان نے کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ وہ دن کو اسکول جاتا اور رات کو گیراج کی مدھم روشنی میں بیٹھ کر پڑھتا رہتا۔ اسے گرمی لگتی نہ سردی، اسے بھوک ستاتی نہ پیاس۔ اس کے سامنے بس ایک ہی منزل تھی۔ ایک طرف سیٹھ وقار کا بیٹا دانیال تھا جو اذلان کا ہم عمر تھا، مگر عیش و عشرت نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ وہ اسکول سے بھاگ جاتا، مہنگی گاڑیاں دوڑاتا، دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتا، نوکروں پر حکم چلاتا۔ سیٹھ وقار اسے پیسے دے کر اپنی ذمہ داری پوری سمجھتے تھے، جبکہ دوسری طرف اذلان ہر کلاس میں اول آتا رہا۔ وہ میڈیکل کی کتابوں میں اپنی ماں کا چہرہ ڈھونڈتا رہا۔ وقت نے کروٹ لی اور سال مہینوں کی طرح گزرنے لگے۔ رحمت اپنی ہڈیوں کا سرما بنا کر بیٹے کی فیسیں بھرتا رہا۔ اس نے کبھی سیٹھ سے دوبارہ مانگا نہیں، بلکہ اپنی ضروریات کو مار کر پیٹ پر پتھر باندھ کر بیٹے کا مستقبل بنایا۔ 20 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سیٹھ وقار کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے گیراج میں پلنے والا وہ جراثیم اب شہر کے میڈیکل کالج میں ٹاپ کر کے اسکالرشپ پر بیرون ملک سے اسپیشلائزیشن کر کے واپس آ چکا ہے، اور اب ملک کا سب سے بڑا اور ماہر کارڈیک سرجن بن چکا ہے۔ سیٹھ وقار اپنے دولت کے نشے میں مست رہے۔ انہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ان کی ناک کے نیچے کیا انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ رحمت خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا مشن پورا کر دیا تھا۔ آج 20 سال بعد قدرت نے بساط پلٹ دی تھی۔ مکافات عمل کا وہ قانون حرکت میں آ چکا تھا جو ظالم کی رسی دراز تو کرتا ہے مگر جب کھینچتا ہے تو اس کی چیخیں آسمان ہلا دیتی ہیں۔ سیٹھ وقار اب بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی کا سورج ڈھل رہا تھا۔ ان کا وہ بیٹا دانیال جس پر انہیں ناز تھا اور جس کے لیے انہوں نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی تھی، جائیداد کا بڑا حصہ اپنے نام کروا کر بیرون ملک جا بسا تھا، اور وہاں اپنی عیاشیوں میں اس قدر مگن تھا کہ اسے اپنے بوڑھے باپ کی خبر لینے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ سیٹھ وقار اس عالیشان محل میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ درجنوں ملازم تو تھے مگر کوئی ایسا نہیں تھا جو محبت سے ان کا حال پوچھتا یا پانی کا گلاس پلا دیتا۔ وہ اکثر اپنے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے اور سوچتے کہ انہیں کیا پایا اور کیا کھویا۔ ان کا دل اب کمزور ہو چکا تھا، اور پھر وہ منحوس رات آ گئی جب قدرت نے اپنا حساب چکانے کا فیصلہ کیا۔ سیٹھ وقار اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اچانک ان کے سینے میں بائیں جانب ایک شدید اور جان لیوا درد اٹھا، ایسا درد جیسے کوئی گرم خنجر دل میں اتار رہا ہو یا کوئی بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا گیا ہو۔
وہ درد سے بلبلا اٹھے، ان کا سانس رکنے لگا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ گئے۔ انہوں نے گھنٹی بجا کر ملازموں کو بلایا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ملازم انہیں اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہے تھے اور سیٹھ وقار کی آنکھوں کے سامنے موت کا رقص جاری تھا۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ابتدائی طبی امداد دی، مگر ان کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کے دل کے وال بری طرح سکڑ چکے ہیں اور شریانیں بند ہیں۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور نایاب بیماری تھی جس کا علاج عام سرجری سے ممکن نہیں تھا۔ اسپتال کے چیف ڈاکٹر نے سیٹھ وقار کے مینیجر کو، جو اسپتال پہنچ چکا تھا، مایوسی سے بتایا کہ ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ ان کا دل اب بہت کمزور ہو چکا ہے اور یہ سرجری انتہائی رسکی ہے۔ اگر آپریشن کے دوران ذرا سی بھی غلطی ہوئی تو یہ ٹیبل پر ہی جان دے دیں گے۔ پورے ملک میں، بلکہ اس خطے میں صرف ایک ہی سرجن ہے جو یہ معجزہ کر سکتا ہے، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اور جو ایسے کیسز کا ماہر ہے وہ ہے ڈاکٹر اذلان احمد۔ وہ اس وقت ہارٹ سرجری کی دنیا کے بے تاج بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ اگر وہ راضی ہو جائیں تو شاید کوئی امید کی کرن ہو، مگر وہ بہت مصروف رہتے ہیں اور ان کی اپائنٹمنٹ مہینوں نہیں ملتی۔ وہ صرف میرٹ پر یا انتہائی ایمرجنسی میں کیس لیتے ہیں۔ مینیجر نے سیٹھ وقار کی زندگی بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس نے ہر جگہ فون گھمائے، سیٹھ وقار کا نام اور پیسہ استعمال کیا گیا۔ خوش قسمتی سے یہ شاید قدرت کی ایک طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت ڈاکٹر اذلان اسی شہر کے ایک بڑے اسپتال میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں موجود تھے۔ جب انہیں اس کیس کی ہسٹری اور ایمرجنسی نوعیت بتائی گئی، انہوں نے مریض کا نام جانے بغیر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فوراً آپریشن کے لیے حامی بھر لی، کیونکہ ان کا اصول تھا وہ کبھی کسی مرتے ہوئے مریض کو نہیں چھوڑتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسپتال میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ سیٹھ وقار کو آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ ان کی آنکھیں چھت پر لگی لائٹس کو دیکھ رہی تھیں اور ان کے ذہن میں اپنی تنہائی اور بے بسی کا احساس حاوی تھا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ وہی بچہ ہے جسے انہوں نے کبھی پانی کے ایک گلاس کے لیے ترسا دیا تھا۔ قدرت نے تمام کرداروں کو ایک بار پھر آمنے سامنے لا کھڑا کیا تھا، مگر اس بار انداز مختلف تھا۔ وہ گیراج کا لڑکا اب زندگی دینے والا تھا اور وہ محل کا بادشاہ اب زندگی کی بھیک مانگنے والا تھا۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اذلان اپنے عملے کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ ایک باوقار اور پر اعتماد انداز میں چل رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ماضی اور حال کا ٹکراؤ ہونے والا تھا اور ایک نئی تاریخ لکھی جانے والی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے بھاری، خودکار اور غیر جذباتی دروازے ایک مخصوص دھیمی سرسراہٹ کے ساتھ کھلے اور ڈاکٹر اذلان اپنے سبز رنگ کے سرجیکل گاؤن میں ملبوس، چہرے پر ماسک سجائے، ہاتھوں میں جراثیم سے پاک دستانے پہنے، ایک ایسے مسیحا کے روپ میں اندر داخل ہوئے جس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں اس وقت قدرت نے زندگی اور موت کی ڈور تھما دی تھی۔ کمرے میں جدید ترین طبی مشینوں کی پیپ پیپ کی آواز ایک عجیب سی اعصاب شکن اور پراسرار ردم پیدا کر رہی تھی، جو وہاں موجود ہر شخص کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہا تھا، اور ایتھر اور اسپرٹ کی مخصوص تیز بو فضا میں ریچی ہوئی تھی، جو اسپتال کی ویرانی اور موت کے خوف کا پتہ دیتی ہے۔ سٹریچر پر لیٹے ہونے کے باوجود وجود کو بے ہوشی کی دوا دی جا چکی تھی، اور سیٹھ وقار دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی تمام تر رعونت، تکبر، جاہ و حشم اور کروڑوں کا بینک بیلنس باہر چھوڑ کر یہاں صرف ایک عام، بے بس اور لاچار گوشت پوست کے انسان کی طرح اپنی زندگی کی آخری امید لگائے پڑے تھے۔ ان کا وہ چہرہ جو کبھی دوسروں کو حقارت سے دیکھتا تھا آج زرد پڑا تھا، اور ان کا وہ دل جس میں کبھی کسی غریب کے لیے جگہ نہیں تھی آج کسی اور کے رحم و کرم پر دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر اذلان انتہائی سنجیدہ اور نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے مریض کے سرہانے پہنچے اور ایک گہری تائرانہ نظر فائل پر ڈالی جہاں جلی حروف میں مریض کا نام وقار احمد لکھا تھا۔ نام پڑھتے ہی ان کے قدموں میں ایک لمحے کے لیے شدید لرزش آ گئی اور وقت ایک بے رحم، تیز اور جھلسانے والا جھونکا انہیں ماضی کے ان تاریک، گرد آلود اور تکلیف دہ دریچوں میں کھینچ لے گیا جنہیں وہ اپنی کامیابی کے سنہری پردے میں چھپا چکے تھے۔ انہیں اچانک وہ جون کی تپتی ہوئی دوپہر یاد آ گئی جب ان کے معصوم پھول جیسے گال پر ایک امیر، ظالم اور بے رحم ہاتھ کا نشان چھپا تھا۔
जिसकी जलन 20 साल गुजरने के बावजूद आज भी उनकी रूह पर ताजा थी। उन्हें वो कांच का टूटा हुआ कीमती गिलास याद आ गया, जिसकी कीमत उस वक्त उनकी प्यास और उनकी इज्जत नफ्स से कहीं ज्यादा समझी गई थी। फिर उन्हें वो तूफानी, भयानक और क्यामत खेज रात याद आ गई, जब उनका बूढ़ा और मजबूर बाप उसी शख्स के कदमों में गिरकर उसके मखमली जूतों को पकड़कर अपनी बीवी की जिंदगी की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और उस शख्स ने 50,000 रुपए कागज के उन टुकड़ों को एक तड़पती हुई इंसानी जान पर तरजीह दी थी और उन्हें धक्के देकर तूफानी बारिश में निकाल दिया था। डॉक्टर अजलान की नजरें मास्क के पीछे छुपी हुई थी, मगर उनकी आंखों में इंतकाम की एक ऐसी सुर्ख चंगारी भड़क उठी थी जो सबको जला कर राख कर सकती थी। उनका अंदरूनी इंसान जाग उठा था। शैतान ने ऐन उस लम्हे उनके कान में सरगोशी की कि अजलान, यही वो वक्त है, यही वो लम्हा है जिसका तुम्हारी यतीमी ने बरसों इंतजार किया। देखो, कुदरत ने तुम्हारे दुश्मन को किस तरह बेबस और लाचार करके तुम्हारे रहमो करम पर ला फेंका है। ये वही फरौन है जिसने तुम्हारी मां को एड़ियां रगड़ कर मरने पर मजबूर किया था। आज इसका दिल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। इसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, बस एक छोटी सी गलती, एक गलत कट, एक नस पर जरा सा दबाव, और ये शख्स हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा और दुनिया उसे महज एक तिबी हादसा या पचीदा सर्जरी की नाकामी समझेगी। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। बदला ले लो अजलान, अपनी मां की तड़पती रूह को सुकून पहुंचाओ और अपना कलेजा ठंडा कर लो। अजलान का हाथ कांपने लगा। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे नमूदार हो गए जो मास्क के अंदर जज़ब हो रहे थे। उनके अंदर का बेटा चीख चीख कर कह रहा था कि इस कातिल को जीने का कोई हक नहीं है, इसे भी इसी तरह तड़पना चाहिए जैसे मेरी मां तड़पी थी। मगर तभी उनके जमीर की अदालत में एक और आवाज गूंजी। यह आवाज कमजोर और लरजती हुई थी, मगर उसमें पहाड़ों जैसी इस्तकामत, समंदरों जैसी गहराई और आसमानों जैसी वुसत थी। यह उनके मरहूम बाप रहमत की आवाज थी जो कब्र की तन्हाइयों से निकलकर उनके कानों में गूंजी। बेटा, सेठ साहब ने जो किया वो उनका ज़र्फ था, तुमने क्या करना है ये तुम्हारा ज़र्फ है। अगर तुमने भी वही किया जो उन्होंने किया तो फिर एक सेठ और एक ड्राइवर के बेटे में क्या फर्क रह जाएगा। याद रखना बेटा, बड़ा आदमी वो नहीं होता जो दुश्मन को शर्मिंदा कर दे। इंतकाम कमजोर की पनाहगाह है और माफी ताकतवर का जेवर। तुम मसीहा हो, कातिल नहीं हो। बाप की तरबियत, माँ की खामोश दुआओं और उनके पेशे के मुकद्दस हलफ ने अजलान के अंदर की भड़कती हुई इंतकाम की उस आग पर ठंडा पानी डाल दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, गहरा और तवील सांस लिया, अपने रब को याद किया, और जब आंखें खोल ली तो उनमें नफरत की जगह एक आज़्म था, जिंदगी बचाने का अज़्म, इंसानियत का अज़्म, अपने बाप की तरबियत को सुरखरू करने का अज़्म। उन्होंने अपने दस्ताने पहने, हाथों में नश्तर थामा और अपने अमले को पुरअज़्म और सपाट लहजे में हदायत दी, चलिए शुरू करते हैं, हमें इस दिल को हर कीमत पर बचाना है। और फिर वो सर्जरी शुरू हो गई जो मेडिकल की तारीख में शायद एक आम और पचीदा बाईपास था, मगर इंसानियत की तारीख में एक बहुत बड़ा मार्का था जो खैर और शर के दरमियान था। डॉक्टर अजलान ने सेठ वकार के सीने को खोला, उसके दिल को अपने हाथों में लिया जो बीमारी से स्याह हो चुका था। वो दिल जिसमें कभी गरीबों के लिए रहम नहीं था, जिसमें सिर्फ तकब्बर, हवस और दौलत की परस्तश थी। आज वो दिल एक गरीब ड्राइवर के बेटे की हथेली पर धड़क रहा था और जिंदगी की भीख मांग रहा था। अजलान ने पूरी महारत के साथ अपना सारा इल्म, अपना तजर्बा और अपनी जवानी की सारी मेहनत उसे एक शख्स को बचाने पर लगा दी। वो 6 घंटे तक मुसलसल खड़े रहे। उनकी उंगलियां किसी माहिर कारीगर की तरह सेठ वकार की बंद शरियानों को खोलती रहीं। उन्होंने नफरत की रगों को काटकर जिंदगी की रगों को जोड़ दिया। यह ऑपरेशन महज जिस्म का नहीं था बल्कि रूह का भी था। हटांका लगाते हुए अजलान ने अपने इंतकाम को दफन किया। बिलाखिर 6 घंटे की तवील, असाब शिकन और थका देने वाली जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन कामयाब हो गया। मॉनिटर पर लकीरें सीधी होने के बजाय ऊपर नीचे होने लगीं जो जिंदगी की लामत थी। अजलान ने गहरा सांस लिया और अपने माथे से पसीना पूंछा। उन्होंने मौत को शिकस्त दे दी थी, अपने अंदर के शैतान को भी हरा दिया था। सेठ वकार को नई जिंदगी मिल गई थी।
انہیں انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا، جہاں وہ اگلے 48 گھنٹے تک زندگی اور موت کی سرحد پر رہے، مگر اذلان کی نگرانی اور توجہ نے انہیں واپس کھینچ لیا۔ 2 دن بعد جب سیٹھ وقار کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی اور ان کے ہوش بحال ہونے لگے تو انہیں پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ جب انہیں مکمل ہوش آیا، وہ خود کو انتہائی نحیف، لاغر اور کمزور محسوس کر رہے تھے، جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ کمرے میں مکمل اور وحشتناک سناٹا تھا، اور کھڑکی سے سورج کی سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی، جو انہیں زندگی کا احساس دلا رہی تھی۔ ان کا حلق پیاس سے لکڑی کی طرح خشک ہو رہا تھا، زبان تالو سے چپک رہی تھی۔ پیاس کی شدت سے ان کا برا حال تھا۔ انہیں لگ رہا تھا اگر پانی کا ایک قطرہ نہ ملا تو ان کی جان نکل جائے گی۔ انہوں نے پانی مانگنے کے لیے لب ہلائے، مگر آواز نہ نکل سکی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ قریب کھڑی نرس نے پانی کی بوتل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر عین اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اذلان اپنے سفید کوٹ میں ملبوس، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے، چہرے پر ایک پرسکون اور باوقار مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوئے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا رعب اور وقار تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نرس کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ پانی نہ دے اور خود بیڈ کے قریب رکھی سائیڈ ٹیبل کی طرف بڑھے۔ سیٹھ وقار کی دھندلی نظریں اپنے مسیحا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے جس نے انہیں دوسری زندگی دی۔ ڈاکٹر اذلان نے وہاں پڑا ہوا اسپتال کا کانچ کا شفاف گلاس نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے بیگ سے ایک چمکدار، صاف ستھرا مگر پرانا اسٹیل کا گلاس نکالا۔ یہ وہی گلاس تھا جو 20 سال پہلے ان کے گراج میں استعمال ہوتا تھا، وہی گلاس جسے غریب مزدور اور ڈرائیور استعمال کرتے تھے، جسے سیٹھ وقار اپنے اچھوت اور جراثیم زدہ سمجھتے تھے۔ اذلان نے اپنی پانی کی بوتل سے اس اسٹیل کے گلاس میں پانی بھرا۔ پانی گرنے کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی، جیسے ماضی کی بازگشت ہو۔ اذلان سیٹھ وقار کے سرہانے آئے، بڑی نرمی سے، کسی سگے بیٹے کی طرح، شفقت اور احترام سے ان کا سر اپنے بازو پر اٹھایا اور وہ اسٹیل کا گلاس ان کے خشک اور پیاسے لبوں سے لگا دیا۔ سیٹھ وقار کی پیاس اس قدر شدید تھی اور وہ زندگی کے لیے اتنے ترسے ہوئے تھے کہ انہوں نے بنا دیکھے، بنا سوچے کہ یہ گلاس کیسا ہے، کس دھات کا ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے، ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ پانی کے ٹھنڈے قطروں نے ان کے حلقوں کو تر کیا تو ان کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور انتہائی شکر گزار نظروں سے اس نوجوان ڈاکٹر کو دیکھا جو خاموشی سے ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے صرف میرا علاج نہیں کیا بلکہ مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں آپ کو منہ مانگے قیمت دوں گا۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں۔ آپ نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے۔ سیٹھ وقار کی آواز کانپ رہی تھی اور ان کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تھی۔ ڈاکٹر اذلان نے وہ خالی اسٹیل کا گلاس واپس میز پر رکھا، آہستہ سے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی، ایک ایسی فتح جو تلواروں سے نہیں، کردار سے حاصل کی گئی تھی۔ وہ سیٹھ وقار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی دھیمے ٹھہرے ہوئے اور شائستہ لہجے میں بولے، سیٹھ صاحب، آپ نے میرے ہاتھ سے پانی پی لیا، اور وہ بھی میرے گھر کے اسٹیل کے گلاس میں۔ آپ کو گھن نہیں آئی؟ آپ کا مذہب، آپ کی ذات، آپ کا اسٹیٹس خراب نہیں ہوا؟ میں تو جراثیم ہوں، میں تو گندگی ہوں۔ میری اوقات تو جانوروں کے ساتھ گیراج کے پچھلے نلکے پر پانی پینے کی تھی۔ آپ سب کچھ بھول گئے؟ ڈاکٹر اذلان کا لہجہ دھیما مگر الفاظ کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح سیٹھ وقار کے دماغ پر برسے۔ وہ بری طرح چونک اٹھے، ان کا ذہن معوف ہو گیا۔ انہوں نے اپنی دھندلی نظروں سے ڈاکٹر کے چہرے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ ان کی پیشانی پر شکنیں ابھری، یاداشت کے بند دریچے ایک جھٹکے سے کھلنے لگے۔ وہ آنکھ، وہ ناک کا نقشہ، وہ رنگت، سب کچھ شناسا تھا، سب کچھ جانا پہچانا تھا۔ سیٹھ وقار کے جسم پر ایک سرد لہر دوڑ گئی، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم رحمت کے بیٹے اذلان ہو؟ ان کی آواز حلق میں اٹک گئی اور سانس سینے میں رک گیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جسے وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، جسے وہ انسان ماننے کو تیار نہیں تھے، وہ آج ان کا مسیحا بن کر کھڑا ہے۔ ڈاکٹر اذلان نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سیٹھ صاحب، میں وہی اذلان ہوں، وہی اچھوت ہوں، وہی 2 ٹکے کا نوکر زادہ ہوں جسے آپ نے 20 سال پہلے ایک کانچ کا گلاس چھونے پر تھپڑ مارا تھا۔
دھکے دے کر نکالا تھا۔ میں وہی ہوں جس کی ماں آپ کی چوکھٹ پر بارش میں بھیگتی ہوئی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی تھی، کیونکہ آپ کے پاس دینے کے لیے 50,000 روپے نہیں تھے۔ آج قدرت نے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا اور آپ کی زندگی میری مٹھی میں رکھ دی۔ سیٹھ وقار کا چہرہ شرمندگی، ندامت اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ ان کی نظریں جھک گئیں، جسم کانپنے لگا۔ وہ اس ڈاکٹر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھے جس کے باپ کو انہوں نے ہمیشہ جوتے کی نوک پر رکھا تھا، جسے کبھی انسان نہیں سمجھا تھا۔ ڈاکٹر اذلان نے اپنی بات جاری رکھی۔ ان کی آواز میں درد گھل گیا۔ سیٹھ صاحب، میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے، جنہیں آپ ناپاک اور گندا کہتے تھے، آپ کے دل کو چیر کر اس کی صفائی کی۔ میں نے آپ کے دل کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر دھڑکایا۔ جب آپ بے ہوش تھے، میں چاہتا تو ایک نس کاٹ کر، ایک چھوٹا سا کٹ لگا کر اپنا اور اپنی ماں کا بدلہ لے سکتا تھا۔ مجھے وہ رات ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولی جب آپ نے ہمیں بارش میں دھتکارا تھا۔ میرا اندر چیخ رہا تھا کہ میں آپ کو مار دوں، حساب برابر کر دوں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ سیٹھ وقار کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہنے لگیں۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ انہیں اپنی دولت، اپنی کوٹھی، اپنی کاریں، سب کچھ اس نوجوان کے سامنے حقیر لگنے لگا۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں بہت ظالم تھا۔ میں اپنی دولت اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ ڈاکٹر اذلان نے آگے بڑھ کر ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا، نرمی سے نیچے کیا۔ ان کا لمس مسیحائی تھا، ان کی آنکھوں میں رحم تھا۔ سیٹھ صاحب، میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا، بدلہ لینے سے انسان صرف برابر ہوتا ہے، مگر معاف کر دینے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو مار دیتا تو مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہ رہتا، پھر آپ کی دولت اور میری تربیت میں کیا فرق ہوتا؟ میں نے آپ کو اس لیے بچایا تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ انسان کی قیمت اس کے برتنوں سے نہیں، اس کے کردار سے لگائی جاتی ہے۔ یہ اسٹیل کا گلاس میں اپنے ساتھ خاص طور پر لایا تھا تاکہ آپ کو یہ احساس دلا سکوں کہ جب موت گلے میں اٹکی ہو اور پیاس سے جان نکل رہی ہو تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ پانی کانچ کے گلاس میں ہے یا اسٹیل کے، اسے صرف پانی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ پانی چاہے بادشاہ پلائے یا فقیر، زندگی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اذلان نے وہ اسٹیل کا گلاس اٹھایا اور سیٹھ وقار کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دیا۔ یہ گلاس رکھ لیں سیٹھ صاحب، یہ آپ کو ہمیشہ یاد دلائے گا کہ ایک ڈرائیور کے بیٹے نے، ایک اچھوت نے آپ کو زندگی کی بھیک دی تھی، اور یہ بھی کہ عزت، شرف اور بڑا پن بازار میں نہیں ملتا، یہ گراج کی ٹوٹی چٹائیوں پر تربیت سے ملتا ہے۔ آج آپ کی دولت ہار گئی اور میرے باپ کی تربیت جیت گئی۔ آپ زندہ رہیں اور اپنی زندگی کو اس احساس کے ساتھ گزاریں کہ آپ کی رگوں میں اب اس خون نے زندگی پھونکی ہے جسے آپ نفرت کرتے تھے۔ ڈاکٹر اذلان مڑے اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی چال میں بادشاہوں جیسا وقار تھا۔ ان کا ضمیر مطمئن تھا کہ انہوں نے بدی کا بدلہ نیکی سے دیا۔ سیٹھ وقار نے پیچھے سے پکارنا چاہا مگر ان کی آواز گلے میں گھٹ گئی۔ وہ اس خالی پرتعیش کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں وہ معمولی سا اسٹیل کا گلاس تھا جو اس وقت انہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگ رہا تھا۔ وہ اس گلاس کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کے آنسو اس گلاس پر گر رہے تھے اور ان کا تکبر، ان کی انا، ان کی نسل پرستی، سب کچھ پگھل کر ان آنسوؤں کے راستے بہہ رہا تھا۔ انہیں آج سمجھ آیا تھا کہ وہ محل میں رہ کر بھی کتنے غریب اور کتنے کنگال تھے، اور وہ رحمت ڈرائیور خالی جیب ہو کر بھی کتنا بڑا امیر تھا جس نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا ظرف دے کر بھیجا تھا۔ سیٹھ وقار نے اس دن جان لیا کہ مٹی کے پیالے میں اگر آب حیات ہو تو وہ سونے کے جام سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور اصل نجاست انسان کے ہاتھ میں نہیں، اس کی سوچ میں ہوتی ہے۔ وہ تو زندہ بچ گئے مگر اس ندامت کے بوجھ تلے وہ ہر روز مریں گے، اور یہی اس ڈرائیور کے بیٹے کا اصل انتقام تھا کہ اس نے دشمن کو زندہ رکھ کر اسے اپنے احساس کا قیدی بنا لیا تھا۔ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے مگر ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ کیا ہم بھی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو ان کے برتنوں اور کپڑوں سے تولتے ہیں یا ان کے کردار سے؟ یاد رکھیے، وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو شاہ کو گدا اور گدا کو شاہ بننے میں دیر نہیں لگتی، اور جب سانس اٹکتی ہے
تو انسان کو صرف انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ذات پات کی نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔